اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف کے بعد کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت پر اپنے محبوب کے صدقے کرم فضل اور مہربانی فرمائے، مشکلات دور فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بڑا احسان، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت کو ہمارے دلوں کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر اور ان کی یاد کو مناتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ اور ان انبیاء کرام علیہم السلام میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کی شانوں کو مزید بلند فرمایا، جن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم کے ساتھ، اس کے امر کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں بھی آئیں، تکالیف بھی آئیں، مصائب و آلام بھی آئے، تو اللہ کے ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے ان آزمائشوں کے اندر صبر کیا اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات کی پیروی کی، ان پر عمل کیا اور اللہ نے ان کے درجات کو مزید بلند فرمایا، ان کو مزید اپنا قرب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر لوگوں پر امتحان آتے ہیں، لوگوں پر مشکلات آتی ہیں، لوگوں پر تکالیف آتی ہے، لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا اس دنیا کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ مشکل جو آزمائشیں ہیں وہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر نازل فرمائے۔ سب سے زیادہ مشکل امتحان، سب سے زیادہ مشکل جو ہیں وہ تکالیف و آلام اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائیں
فرمایا پھر اس کے بعد جس کا جتنا درجہ تھا اس کے مطابق اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا۔ چونکہ نسل انسانی کے اندر، نسل آدم کے اندر، اولاد آدم کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند شان رکھتے ہیں، سب سے زیادہ بلند مرتبہ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا ان کو قرب حاصل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے خاص بندے، برگزیدہ بندے، چنے ہوئے بندے، منتخب بندے ہیں۔ تو جتنا کوئی اللہ کا قریبی ہوتا ہے اتنا اس پر آزمائشیں جو ہیں وہ زیادہ آتی ہیں، اس پر امتحان جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ انبیاء کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی شانیں سب سے بلند ہوتی ہیں، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو فرمایا اللہ نے آزمائشیں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈالی، سب سے مشکل آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑا، سب سے زیادہ مشکل امتحانات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ فرمایا پھر ان کے بعد جس کا جتنا درجہ تھا اللہ نے ان کو اس کے اندر آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی اگر آزمائشوں کو دیکھا جائے تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے بڑے امتحان آئے، ان امتحانات کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ثابت قدم رہے، امتحان کے اندر کامیابیاں حاصل کی، تو اللہ نے ان کو اپنا اتنا قرب عطا فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ دیگر جتنی آزمائشیں ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان میں سے سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ایک تو بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد عطا فرمائی۔ پہلے اولاد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے عطا نہیں فرمائی، جب بڑھاپے کی عمر ہوئی تو پھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اولاد نرینہ عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا عظمتوں والا اور شانوں والا۔ تو اولاد ہر ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، چاہے کسی کو جوانی کے اندر ملے، چاہے کسی کو بڑھاپے کے اندر ملے۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، خود تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن اولاد کو تکلیف آنے نہیں دیتے۔ لیکن اگر کسی کو بڑھاپے کی عمر کے اندر جب اولاد کی امید ہی نہ ہو، اولاد کی امید ختم ہو چکی ہو، تو اس وقت اگر کسی کو اولاد مل جائے، پھر اولاد بھی اولاد نرینہ مل جائے، بیٹا مل جائے، تو پھر وہ باپ اپنی اولاد سے کتنا کو پیار کرتا ہوگا۔ بڑھاپے کی اولاد جب ساری زندگی، جوانی گزر جائے، اولاد نہ ہو، بڑھاپا آ جائے، زندگی کے جو ہیں وہ ظاہری زندگی کے آخری ایام آ جائیں، پتہ چلے کہ موت کا وقت قریب آنے والا ہے، کیونکہ بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، تو اس عمر کے اندر اگر کسی کو اولاد مل جائے تو وہ اپنی اس اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے تو ساری زندگی اولاد نہیں ملی، اب بڑھاپے کے اندر اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، بیٹا عطا فرمایا، میری نسل باقی رہے گی، میرا نام باقی رہے گا، تو وہ اس اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ حوصلہ دیکھیے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، کتنا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کی پاسداری ہے کہ اولاد ملی، بڑھاپے کے اندر حکم ہوا اپنی اس اولاد کو اپنے سے دور کر دو۔
اولاد کی جدائی، حکم ہوا اپنی اولاد کو، اپنے اس بیٹے کو اس کی ماں سمیت جو ہے وہ اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ۔ ایک باپ کا حوصلہ ہے نا کہ ایک بچہ جو بڑھاپے کی عمر کے اندر ملا، اس کے ساتھ کھیلنے کے دن تھے، اس کے ساتھ پیار کرنے کے دن تھے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو والدہ سمیت جو ہے وہ اس مقام پر چھوڑ کر آ گیا۔ اور پھر یہاں پر امتحان ختم نہیں ہوا کہ اولاد کو اپنے سے دور کر دیا، اولاد کی جدائی جو ہے وہ اس کو برداشت کیا، اولاد کی جدائی کا سامنا کیا۔ اگر جو اولاد والے ہیں اگر ہمارا بچہ صبح گھر سے نکلے اسکول یا اکیڈمی جانے کے لیے اور چھٹی کا ٹائم ہو جائے، ٹائم سے وہ لیٹ ہو جائے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا بچہ کدھر رہ گیا، وقت ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا، ابھی تک گھر نہیں پہنچا، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر زیادہ دیر ہو جائے تو ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتے ہیں کبھی ادھر ڈھونڈتے ہیں، پتہ کرتے ہیں بچے کا، پتہ کرے کدھر گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حوصلہ کہ اللہ کے حکم کے تحت اپنے بیٹے کو میلوں دور چھوڑ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اور حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام، تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، اے میرے سرتاج، ہمیں اس بے آب و گیا وادی کے اندر نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی اناج ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت ہاجرہ نے خود ہی عرض کیا کیا اللہ کے حکم کے تحت چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا ہاں۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے کہا جائیے، پھر جس رب نے حکم دیا ہے وہی ہمارا والی و وارث ہوگا۔ تو اولاد کی جدائی بہت بڑا امتحان، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، دوڑنے کے قابل ہوئے، تو اب اولاد، پھر وہی بات آ جاتی، بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد ہو، اولاد پھر جب جوانی کی طرف قدم بڑھا رہی ہو، باپ کے شانے اونچے ہو جاتے ہیں، باپ کی گردن اونچی ہو جاتی ہے، باپ کے کندھے جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں، باپ جو ہے وہ پھر سے جوان ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ جوان ہو گیا ہے۔ تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اب جاؤ اس میرے بیٹے کو، اس اپنے بیٹے کو میرے راستے کے اندر قربان کر دو۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، بیٹا ہے، بڑھاپے کے عالم کے اندر ملا ہے، چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا ہے، اولاد کی ذرہ برابر بھی تکلیف ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اولاد کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی اولاد کے اوپر آزمائش آ جائے، اولاد کو کچھ تھوڑی سی تکلیف ہو تو ماں باپ جو ہے وہ اپنی اگر ان کو تکلیف ہو تو وہ بھول جاتے ہیں، اولاد کی تکلیف ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کتنا بڑا حوصلہ کہ اللہ کا حکم آتا ہے اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو میرے راستے کے اندر قربان کرو۔ اس منظر کو ذرا ذہن کے اندر لائیے، اس منظر کو اپنے ذہنوں کے اندر ذرا سامنے لا کر دیکھیے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹے کو سامنے لٹایا ہوا ہے، چھری گردن پر رکھی ہوئی ہے،
کیا انداز ہوگا، کیا اس وقت کا ماحول ہوگا، ساری کائنات، ساری مخلوق بھی یہ کہتی ہوگی کہ اللہ کے حکم کی پاسداری جس طرح حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس عظیم قربانی کی یاد جو ہے وہ اس امت کے اندر قائم رکھی۔ قربانی کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر ہر امت کے اندر موجود رہی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، ہر زمانے کے اندر، ہر شریعت کے اندر، ہر نبی کی امت کے اندر اللہ نے اس قربانی کو کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر برقرار رکھا۔ لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت اور جو سب سے زیادہ جو ہے اس کی وقت اور سب سے زیادہ جو اس کو اہمیت ملی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی، اسی لیے اس قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس قربانی کو اس امت کے اندر بھی برقرار رکھا۔ جو آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ کے اندر مہینوں کی گنتی اور تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں سال کے اللہ کے نزدیک، کتاب اللہ کے نزدیک۔ فرمایا منها 4 حرم، فرمایا ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ فرمایا یہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، یعنی ان کا احترام کرنا، ان مہینوں کی حرمت کو سمجھنا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے۔ اور یہ ذوالحج کا مہینہ جس کی ابتدا آج شام کو اللہ کے حکم سے ہوگی، تو یہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس قربانی کو پیش کیا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا اللہ نے ہر امت کے اندر اس چیز کو رکھا کہ اللہ کے رستے کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جانوروں کو قربان کیا جائے۔ تو عشرہ ذوالحج یعنی یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور پھر اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی تکریم ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ 10 دن جو ہیں ابتدائی ذوالحج کے، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جائے، جو بھی عمل صالح کیا جائے، جو بھی نیک عمل کیا جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ اور صرف عمل پسند نہیں بلکہ یہ 10 دن بھی جو ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، فرمایا دنیا کے دنوں کے اندر جو افضل ترین دن ہیں وہ یہ ذوالحج کے 10 دن ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک
ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں ہے۔ یعنی باقی دنوں کے اندر بھی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، وہ اللہ کو نیکیاں پسند ہے، بندے نیکی کریں، بندے اعمال صالح کریں، اللہ کو پسند ہے، وہ عمل بھی، وہ بندے بھی پسند ہے جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا جو ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے، عمل صالح کیا جاتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا نیک عمل جو ہے وہ باقی سال کے ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کی عظمت اور فضیلت زیادہ ہے، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ فرمایا قربانی کے عشرے کے اندر جو نیک عمل کیا جائے اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اعمال صالحہ کیا جائے ان 10 دنوں کے اندر۔ فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تحلیل کی جائے، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے، والتکبیر اللہ اکبر کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، والتحمید اور الحمدللہ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ فرمایا ان 10 دنوں کے اندر ان اذکار کی جو ہے وہ سب سے زیادہ کثرت کی جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی افضل ہے۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جب جہاد فرض ہو جائے وہ امت مصطفیٰ کے اوپر تو پھر جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، لیکن فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جہاد سے بھی بڑھ کر اجر ثواب ملتا ہے عمل صالح کے اوپر۔ فرمایا ہاں کوئی میدان جہاد کے اندر جائے اور کچھ بھی بچا کر نہ لے کر آئے، یعنی نہ مال لے کر آئے نہ جان لے کر آئے، یعنی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کا اجر و ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اس کے علاوہ کوئی عمل جو ہے وہ ان 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آج شام کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے گا، اور ان 10 دنوں کے اندر ہم کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ تکبیر و تحلیل و تحمید کریں، کثرت کے ساتھ ہو سکے تو روزے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہر دن کے اندر جو ہے وہ رکھے جانا والا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ان 10 دنوں کی راتوں کے اندر قیام کرنا جو ہے وہ لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر قیام کرنے کے برابر ہے۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ نے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا نا 10 راتوں کی قسم، وہ یہ عشرہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ ان دنوں کی، ان راتوں کی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں، یعنی اتنا زیادہ یہ عظمت والے دن ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ اللہ کے نزدیک پیارے دن ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب دن ہیں۔ اور پھر ان 10 دنوں کے اندر ہی وہ ایام، وہ دن آتے ہیں جن دنوں کے اندر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے والے لوگ جو ہیں وہ وقوف عرفات کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اور جو اس تڑپ کے اندر موجود ہیں، دل کے اندر خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سونے در کی حاضری نصیب فرمائے، اور وہ نہیں جا سکے، دل کے اندر تڑپ ہے، محبت ہے، ہر مومن مسلمان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اسباب نہیں ہے، اسباب مہیا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو جو وہاں پہنچ چکے ہیں وہ تو ان رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں،
تو جو ہم یہاں موجود ہیں، ہم ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، نیک اعمال کر کے جو ہے وہ ہم بھی ان 10 دنوں کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر جو اللہ نے اس قربانی کو رکھا، حضرت آدم سے لے کر تمام امتوں کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے وسعت عطا فرمائی ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو نصاب زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہی نصاب جو ہے وہ قربانی کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ سال گزرے اس مال کے اوپر، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ قربانی کے ایام کے اندر اگر بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 7 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا سونا اور چاندی ملا کر اور روپیہ پیسہ ملا کر اپنی ضرورت سے زائد چیزیں ملا کر ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس حکم کے تحت جو ہے قربانی واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر قربانی جو ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ تو ہم میں سے ہمارے اس معاشرے کے اندر اکثریت جو ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے تو روپیہ پیسہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ گھر کے اندر بیٹے کی شادی آ جائے، لاکھوں خرچ ہو جائے گا، لیکن قربانی نہیں جی ساڑھے کو گنجائش کوئی نہیں۔ دنیاوی کام جہاں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے کتنے لاکھوں خرچ کیا جائے، وہاں خرچ کرنے کے لیے ہم ادھار لے لیں گے، قرضہ لے لیں گے، بچت کر کے رکھ لیں گے، پیسے جوڑ لیں گے اور اس وقت کو گزاریں گے، لیکن قربانی کے ایام کے اندر وسعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود ہم قربانی جو ہے وہ نہیں کرتے، جی ساڑھے کو گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر اور خاص کر پھر ایام نہر کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ قربانی جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب وسعت ہیں، جن کے پاس ہے پیسہ روپیہ، جن کے پاس گنجائش ہے، اور اکثر گھروں کے اندر جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں، گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے بہانے بنا کر کہتے ہیں جی گنجائش نہیں ہے۔ 7 تولے سونا جو ہے وہ موجود ہو تو اگر اس سے کم ہو تو ہم کہتے ہیں جی ساڑھے کو نصاب نہیں ہے۔ ہاں سونا اگر 1 تولہ 2 تولے سونا ہو اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ پیسے ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ ضرورت سے زائد سامان ہو جو ضرورت حاجت اصلیہ ہے، اور کچھ پیسے پاس ہو، تو پھر وہ سونے کی قیمت ملا کر اور وہ پیسے ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی سے وہ نصاب پورا ہو جاتا ہے تو قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اب 7 تولے سونا پورا ہو تو پھر قربانی ہوگی، یا 52.5 تولے چاندی پوری ہو تو پھر قربانی ہوگی۔ صرف سونا اور کچھ نہ ہو تو پھر 7 تولے ہونا ضروری ہے، صرف چاندی اور کچھ نہ ہو پھر 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے، لیکن سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کچھ پیسے بھی ہیں، تو پھر جو ہے وہ 7 تولے اور 52.5 تولے نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر وہ سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت، اپنی حاجت اصلیہ سے ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں، جو پیسے پاس ان کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ جاتے ہیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارے سے کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ اگر صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کریں گے تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسعت کے باوجود جو قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات کے اوپر آ کر جو ہے، اسلامی ارکان کے اوپر آ کر جو ہے وہ ہم جو ڈنڈی مارتے ہیں، یہاں پر ڈنڈی نہ ماریں بلکہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا کریں۔ قربانی آئے اللہ کے راستے خرچ کرے، صدقہ خیرات کرنے کی باری آئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا کرے، کیونکہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ قربانیاں اگر ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، جانور قربان کریں گے
اللہ کے راستے میں قربان کیا، گوشت خود کھا لیا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب عمل ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایام نہر کے اندر جانور قربان کرنے سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کو کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ فرمایا ادھر تم جانور ذبح کرتے ہو، خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تمہاری بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تمہاری اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک تو یہ ابتدائی 10 دن جو ہیں وہ عشرہ ذی الحج جو ہے وہ آج شام کو چاند طلوع ہو جائے گا تو شروع ہو جائے گا ذی الحج کا عشرہ۔ تو اس کے لیے ایک مسئلہ بھی جو ذہن نشین رکھیں کہ جن دوست احباب نے قربانی کرنی ہے، ارادہ ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر نہ بال کٹوائیں، نہ ناخن تراشیں، نہ غیر ضروری بالوں کو صاف کریں۔ اور اگر کسی نے ناخن کاٹنے ہیں یا بال کٹوانے ہیں یا غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں تو پھر وہ آج مغرب کی نماز سے پہلے بال بھی کٹوا سکتے ہیں، ناخن ترشوا سکتے ہیں، غیر ضروری بالوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو پھر ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، اور پھر جب قربانی کر لیں عید کی نماز پڑھ کے پھر وہ بال ناخن وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی فقیر یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ بھی اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جنہوں نے بال ناخن وغیرہ کٹوانے والے ہیں وہ آج مغرب کی نماز سے پہلے اپنے بال کٹوا لیں، ناخن کٹوا لیں، غیر ضروری بال جو ہے وہ صاف کرنے والے ہیں وہ کر لیں۔ تو پھر ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ حجامت وغیرہ بال ناخن وغیرہ کٹوانے سے پرہیز کریں، اور پھر قربانی کی جو ہے وہ کر کے عید کی نماز پڑھ کے قربانی کر کے جو ہے پھر وہ اپنے بال ناخن وغیرہ جنہوں نے کرنی ہے وہ قربانی کر کے کریں، جن کی قربانی نہیں ہوگی وہ عید کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ جا کر اپنے بال ناخن وغیرہ کٹوا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اپنے رستے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمایا، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔